ایک مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن بمباری کو۔ 11,000 فلسطینی، جن میں تقریباً آدھی تعداد بچوں کی ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مسلم امہ کے رہنما یعنی عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان گزشتہ روز سعودی عرب میں آخر کار مل کر بیٹھ ہی گئے، لیکن زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ بھی نہ کر پائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ، ایک مذمت، چند مطالبات کر کے چل دیے۔ اس طرح گویا انہوں نے عملاً اسرائیل کی دہشت گردی کو تقویت بخشی۔ فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کے دو بول بول کر انہیں ظالم اسرائیل ہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور غزہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم سے کوئی امید مت رکھنا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ وغیرہ کو بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے اور ظالم اسرائیل کے ظلم پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے ظالم اسرائیل اور اس کی دہشت گردی کا کھلا ساتھ دینے والے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے جو کریں گے وہ صرف زبانی کلامی ہی کریں گے۔ عملاً نہ ہم اسرائیل سے تعلقات ختم کریں گے، نہ اس سے تجارت کو روکیں گے، نہ اس کا تیل اور گیس بند کریں گے، نہ اس کی مصنوعات کا تمام مسلمان ممالک میں بائیکاٹ کریں گے۔ ہم فلسطینیوں کی محض زبانی کلامی مدد کریں گے۔ ان کی دفاع کے لیے نہ کوئی فوجی امداد مہیا کی جائے گی، نہ اسلحہ۔ مسلم امہ کے یہ حکمران پچھلے 1 مہینے سے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم ڈھائے جانے پر کچھ نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی بددعائیں سمیٹ رہے تھے۔ اب بیٹے تو امید تھی کہ کچھ تو کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، البتہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس ضرور کیا۔ اگر کچھ کیا بھی تو اسرائیل کے حق دفاع کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی، اسرائیلی جارحیت روکنے اور امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ۔ یہ بھی مطالبہ کیا کہ صہیونی ریاست کو ہتھیاروں کی فروخت روکی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حق دفاع کا دعویٰ اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا کوئی بھی سیاسی حل مسترد کیا گیا۔ یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فیصلہ کن اور مشترکہ قرارداد منظور کرے۔ سلامتی کونسل کی طرف سے فیصلہ کن قرارداد منظور نہ ہونے سے اسرائیل کو اپنی جارحیت جاری رکھنے، معصوم شہریوں کو قتل کرنے اور غزہ کو نیست و نابود کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ کانفرنس میں شریک سربراہان نے غزہ پر اسرائیل کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی جنگ کو مسترد کیا اور کہا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف حق دفاع کا دعویٰ کوئی جواز نہیں رکھتا، یعنی صرف مطالبے ہی کیے گئے، عملی طور پر کوئی ایک بھی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ خبروں کے مطابق چند ممالک نے مجوزہ قرارداد میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی روکنے، ان کے ساتھ معاشی اور سفارتی تعلقات توڑنے اور امریکہ پر خطے کے دیگر ممالک کو ہتھیار اور بموں کی فراہمی کے لیے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی کا مطالبہ کیا، لیکن اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ حماس نے
غزہ سے جاری اعلامیہ میں عرب اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کرے، جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلیوں کے خلاف قانونی کمیشن تشکیل دیں اور غزہ کی اثر نو بحالی کے لیے فنڈ قائم کرے۔ اگر سچ پوچھے تو اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ اور فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ظالموں کا ساتھ دیا، جو کر سکتے تھے وہ بھی نہ کیا، صرف مسلم امہ کو بدنام کیا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس کیا، مظلوم فلسطینیوں اور غزہ میں شہید ہونے والے بچوں سے غداری کی، اور دہشت گرد اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والی ظالم مغربی ریاستوں کو مضبوط کیا۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ گھر پر ہی بیٹھے رہتے، دنیا میں ذلت کمائی اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ ایک دوسرے ولاگ کے لیے اپنے ہوسٹ مظفر شاہ کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔